مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان. ہم عالم بننا چاہتے ہیں پہلے سے، اس لیے ہم دعوت اسلامی سے ملے. ہمارا باپ ہے، اس نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے، وہ دین اسلام سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں. یہاں ایسا لگا کہ ساری زندگی ادھر گزار دی. ہم نے طہارت سیکھے ہے، نجازت خلیصہ سیکھا ہے، نجازت خفیفہ سیکھا ہے. ہم تو پہلے کہتے گندگی ہے، اب سمجھتے ہیں نجازت غلیظہ بڑی گندگی ہے، نجازت خفیفہ وہ چھوٹی گندگی ہے. تو اس کی مثالیں بھی سیکھی ہے. سب کچھ اچھی ہے، جو چیز دیکھو اچھی ہے. ہمارے علاقے میں تو ادھر راشا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. یہاں سب اسلامی بھائی کہتے ہیں، بھائی جان کہتے ہیں. ہم مرید نہیں تھے، اب بن چکے. کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا ہیڈ اور کوئی ایسا امیر نہیں دیکھا کہ جو خود اکیلے کمرے کے اندر گرم پنکھی کی ہوا کھا رہا ہے اور اپنے مریدین کو اے سی کے اندر بٹھایا ہوا ہے. مدنی مذاکرے کے اندر جو اصطلاحات یہ یوز کرتے ہیں اور جو ان کے عربی وکیبز ہوتے ہیں، جو عربی عبارت پڑھتے ہیں، عربی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ہماری عقل حیران ہے. ان کے مدنی مذاکرے کے اندر کوئی مفتی اسلام بھی آ کر بیٹھے گا نا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا. ہمارے خطیب صاحب نے جمعے پر اعلان کیا کہ دعوت اسلامی کا 1 ماہ کا اعتکاف ہے، تو میں نے اسی وقت ذہن بنا لیا کہ انشاءاللہ جاؤں گا. پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں. میوا شاہ قبرستان باپا کی والدہ کی مزار ہے، وہیں سائڈ میاں والی کالونی سے آؤں. اعتکاف تو ہر سال ہوتے رہتے ہیں، مگر اس سال مرشد کے قدموں میں اعتکاف ہو جائے تو ادھر مدینہ ماشاءاللہ ہو جائے گا. ادھر بہت سے گناہوں سے بندہ بچ کے رہتے، جیسے کہ ابھی حاجی عمران نے بیان کیا کہ جوانی کیسے گزارنی چاہیے. تو اسی نیت کی ہے کہ جوانی کو اس طرح گزاریں کہ اللہ کے نیک کاموں میں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماعوں میں آئیں اور مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. بہول مدینہ کراچی میں تو ادھر آ جائیں گے انشاءاللہ. پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن میں جو نماز کا ایک طریقہ بتا رہا تھا تو اس کے اندر مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میں رجوع کرتا ہوں اپنے اس کلمے سے. اللہ عز و جل مجھے معاف فرمائے، اور پیر صاحب سے بھی عرض گزار ہوں کہ وہ بھی مجھے معاف فرمائے. تقریباً 6 سال سے مدنی چینل دیکھتا ہوں، اور میرا ذہن اس بار بنا کہ میں فیضان مدینہ جاؤں. فجر کے بعد نگرانی شورا کا بیان ہوتا ہے، اس میں بھی جو امیر اہل سنت وہ مدنی پھول نماز کے بارے میں دیتے ہیں نا، مدینہ مدینہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، التحیات، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ یہاں ہی آگے سیکھا ہے. ہماری نماز درست نہیں تھی، ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا تھا. جب بندہ یہ سوچتا ہے نا تو ایک بار بندے کا نا دل ہل جاتا ہے کہ یار ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں. نگرانی شورا نے کافی توجہ دلائی ہے کہ یار زندگی ختم ہو جائے گی ایک دن، اور اس نے ختم ہو جانا ہے. اس کے بارے میں جتنا ہو سکے کل نہیں آج ہی سوچنا چاہیے. کیڑے گناہ بدماشاں کی جیسے، چوریاں کی جیسے، ڈھزے کی جیسے، بیاں تے دشمن کرتے رہے فضول. ہوں جان جلے کاش نہیں رہی ہوں اللہ دے توبہ کر. اے لجبار گھرانے یہ پھتا گلا جو کھڑے، ہاں انہاں دعائیں نال تے گلا کھڑے، ہاں انہاں یہ تو برکت ہے انہاں دعائیں دی. یہ کوئی گناہ ہی کان کیتے، پیچھے اللہ دے کو توبہ ہے. نگرانی شورا کا جب بیان سنا میں نے بہت متاثر ہوا. میں ان کا بیان دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے. وہ باتیں مل رہی ہیں سننے کو جو اب تک آج تک نہیں ملی. مدنی چینل ہی واحد ذریعہ تھا جس کی بدولت الحمدللہ میں آج مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہوں اور امیر اہل سنت کا مرید ہوں. نو ڈاؤٹ الحمدللہ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے دنیا میں چاہے پاکستان میں، تو اس کا الحمدللہ کسی کے ساتھ ممالست نہیں کر سکتے. فیضان مدینہ کا تعلق ہے یہاں پہ الحمدللہ غسل، نماز کے فرائض واجبات، پراپر تراوی، اور ساتھ الحمدللہ ایک اللہ کے ولی وہ بھی ماشاءاللہ سامنے ہیں. الحمدللہ میں اکیلے ہی ہوں پورے خاندان میں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں اپنی کمیونٹی میں ایز اے ڈانسر بھی تھا، تو ایک دن ہوا یوں کہ میں ڈانس کر کے جیسے گھر پہنچا تو مدنی چینل میں نے چلایا، دیکھا کہ ایک بندہ ہے مرد مجاہد، دونوں ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوئے ہیں، منہ پہ چادر اوڑی ہوئی ہے، تو ایک عجیب سا انداز ہے، ہاتھوں میں جھنڈے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ. اس جھومنے نے رلا دیا وہاں بیٹھے بیٹھے. تو وہ پہلا دن تھا کہ میں وہاں سے پہلی بار کوئی اسلامی چیز یا کسی اللہ کے ولی کو دیکھ کے میں رویا تھا. ایک تعداد ہے ہمارے ایجوکیٹڈ وہ جو کنورٹ ہو کے آتے ہیں نا نگران شورا کے بیانات، ایموشنل بیان نگران شورا کے. مجھے میری پھوپھو نے فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کراچی جانا ہے اعتکاف پہ. وہاں تو ایک بندہ تنہا رہتا ہے اور گائیڈ لائن نہیں دیتا کوئی، یعنی کہ کوئی سمجھانے والا، کوئی امام مسجد یا کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی. ادھر الحمدللہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. جی میرا پہلے کوئی پیر نہیں تھا،
اب ان کو میں نے پیر مانا ہے اور ان کا مرید بنا ہوں اور ان کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا ہوں. مجھے غصہ بہت زیادہ آتا تھا اور ایک چیز مجھے یہاں پر بہت آئی ہے کہ میرا غصہ نہیں آ رہا کسی بھی قسم کا. میرا بھائی یہاں آیا کرتا تھا, اس نے میرا ذہن بنایا کہ آپ چلے جائیں فیضان مدینہ. پہلے جو ہم قرآن مجید غلط پڑھتے تھے, ہا ہے نا اس کو ہا پڑھتے تھے, یہ بہت ہی غلط قرآن مجید پڑھتے تھے. یہاں آ کر سیکھا کہ ہا اور ہا میں فرق ہے. لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں رمضان شریف میں, نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ, نہیں ہوتا ماحول ادھر. اب میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہا ہوں, انشاءاللہ برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. بڑا بھائی آ رہا تھا اور بھی بہت 5-6 بسیں آ رہی تھی, تو میں بھی ساتھ آ گیا. حاجی عمران اتاری جو سکھاتے ہیں بہت ہی اچھا لگا. حاجی عمران اتاری نے فرمایا کہ جو بھی کچھ بھی ہو جائے تو معاف کر دیں. 12-14 سال ہو گئے ہیں میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا, میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا تھا, اور میرے پہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنی پیر کی میرے پہ مہربانی, اتنا کرم ہوا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں اپنی نماز اب پڑھ رہا ہوں. میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں, گھنٹوں میں بیٹھ کے ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھتا ہوں, سنتا ہوں ماشاءاللہ. 15 دن ہوئے مجھے آئے ہوئے یہاں پیر کے پاس. مرشدی تار پر نور کی برسات ہو. نگرانی شورا کا صبح کا بیان ہے, تو سبحان مدینہ مدینہ, اللہ ان کو برکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ امامہ شریف پہلے باندھتے تھے, اب مزید مستقل نیت کرتے ہیں اور انشاءاللہ چاند رات کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے. 5 صوبے اکٹھے ہیں یہاں, ہر ایک بھائی بن کے بیٹھا ہوا ہے اور نماز روزے کی اچھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. وضو کی کوئی پرابلم نہیں ہے, کھانے پینے کی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, اور ہر بھائی جو ہے نا ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. پیر و مرشد کی تو کیا کہنے ہیں, ان کا مدی مذاکرے کی وجہ سے ہی تو یہ بہارے ہیں. پچھلے سال مجھے گردے کے اندر پتھری تھی نا, تو بہت تکلیف بھی تھی گردے کے اندر, تو میں نے یہاں پہ دعائیں کی تھی اپنے رب سے. وہ میں گھر پر گیا تو میرے جو ہے نا 3-4 دن وہ پتھری نکل گئی تھی. تراویح مل جاتی ہے, پوری نمازیں مل جاتی ہیں, پیر صاحب کی برکتیں, علمی مذاکرہ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات کہ ہمیں رہن سہن کا طریقہ مل گیا, کسی سے بات کرنے کا انداز مل گیا, بڑے کی عزت کیسے کرنی ہے وہ چیز مل گئی یہاں سے. سیکھنے کو تو بہت کچھ ملتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ دین کی مجلس میں بیٹھو تو اس کے لیے تو ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے. مناجات کی تو بات بالکل الگ ہے, بہت ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے اور بہت کچھ اچھا لگتا ہے, اس میں سیکھنے کو ملتا ہے, دعائیں مانگنے کو ملتی ہیں. شروع کا پہلا دن تھا تو اس دن میرا کافی زیادہ کھا لیا تھا, تو اس دن مجھے کافی سستی نظر آئی تھی. میں نے کہا پہلا دن ہے مجھے اتنی سستی ہے. اس کے بعد پھر اس چیز کی ترغیب شروع پہلے دن سے یہاں پہ دی جا رہی تھی کہ بھائی آپ کم سے کم کھانا ہے, آپ نے خوشی سے کم کھاتے ہیں. اگر ایک چیز میں ہمیں اپنا فائدہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس پہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. اب ہم زیادہ کھائیں اپنے خود ہی ہم سست ہو جائیں. یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے, صرف یہاں اکیلا میں نہیں کر رہا ہوں, یہاں پہ میرے ساتھ بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں. تو ایک کو دیکھ کے دوسرے کو دیکھ کے ہماری نیت بڑھتی ہے, ہمارے ارادے بڑھتے ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی کھجور روٹی سے اور بہت اچھا دن گزرا تھا, روزہ بہت اچھا رہا تھا. 5 کھجورے تھے, 1 روٹی کھائے گا, نہیں بھوک بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ, ہم بھی امید ہے. جی اس سے پہلے ہم نے کبھی کھجور کے ساتھ نہیں کھائے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحم کرم ہے اور میرے اہل سنت کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج ہم نے کھجور کے ساتھ روٹی کھا لیا اور پیٹ بھر کے کھا لیا. روٹی بھی کھلا دی, کھجور بھی کھلا دی, مجھے لگی سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ روٹی بھی کھلا دی, کھجور بھی کھلا دی, پیٹ بھر کے مجھے لگ گئی ہے ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی. اس میں یہ نہ ہو کہ جو ناظرین ہیں وہ ڈر جائیں آتے ہوئے, یار یہاں تو کھجور روٹی کھانی پڑے گی. لیکن یہاں خیر وہ تو آپ وضاحت فرمائیں گے, لیکن ابھی ایک اسلامی بھائی نے بڑے پیارے تاثرات دیے. ایک بات اس میں مجھے بہت کلک کر گئی, میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں, بہت سارے اسلامی بھائی مل کر رہے ہیں. تو یہ سب مل کر کرتے ہیں نا, تو یہ موٹیویشن دیتی ہے, ترغیب دیتی ہے, یار میں اکیلا نہیں ہوں, یہ بھی تو کر رہے ہیں, یہ بھی تو کر رہے ہیں, یہ بھی تو کم کھا رہے ہیں, یہ بھی تو اس طرح کے ترکیب بنا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے باقاعدہ کم کھانے کے جو انہوں نے فضائل اور فوائد بیان کیے, یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. لیکن ظاہر سب نے تو نہیں کھائی ہوگی کھجور روٹی, ہم نے دوسرا بھی انتظام کیا ہوا تھا, صرف کھجور روٹی کا نہیں تھا. یہاں ہاں کھانا ملتا ہے, چاول ملتے ہیں, سب ملتا ہے. کھجور روٹی کی ترغیب سحری میں دی جاتی ہے, تو جن کو کھجور روٹی کھانی ہوتی ہے ان کا پھر الگ انتظام ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 9 فرمان مصطفیٰ